اسی طرح حج کا جو معاملہ ہے، حج میں بھی مسلمانوں کی اجتماعی قوت تھی. اس اجتماعی قوت کو بھی انہوں نے، آپ دیکھیے 57 اسلامی ممالک ہیں اس وقت دنیا میں، اور 2 ارب مسلمانوں کی تعداد ہو چلی. 2 ارب جو مسلمانوں کی تعداد ہے، اس میں سے کئی لاکھ لوگ حرمین طیبین حج کے لیے جاتے تھے، ایک وقت میں جمع ہوتے تھے میدان عرفات میں. اچھا، جو نہ جا سکتے تھے وہ پھر عمرے پہ چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے گھر کا طواف ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے گھر کے طواف کی کثرت اتنی تھی کہ فقہا نے پہلے ہی اپنی کتب میں، جب ہجوم کا وقت ہو، بالخصوص بیت اللہ شریف کے گرد مسلمان جمع ہوئے ہوں اور وہاں نماز ادا کرنی ہو، تو نماز میں سجدے کے احکام تک فقہا نے لکھے ہیں کہ وہاں چونکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہم عام حالات میں سجدہ کر لیتے ہیں اس طرح سجدہ کرنا مشکل ہو جائے، تو اس کے احکام بھی فقہا نے لکھ دیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پھر اس طرح سجدہ کرے تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو فوقیت دینی ہے، تو انہوں نے وہ احکام بھی شریعت مطہرہ کے اپنی کتب میں لکھ دیے. لیکن 57 اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں ان کی نااہلی دیکھیں کہ یہود و نصارہ نے انہیں ایک فکر دی، اور وہ فکر یہ دی کہ جناب وائرس آ گیا ہے، کرونا، کووڈ-19 آ گیا ہے. اب اس کووڈ کی آڑ میں جو سب سے بڑا حملہ مسلمانوں کی اجتماعیت پر ہوا وہ حج بیت اللہ شریف کا جو حال 2 سال سے ہو چکا ہے. حرمین طیبین کی جو رونقیں معدوم کر دی گئی ہیں اور ویران کر دیا گیا، حرم مکہ شریف کو بھی، حرم مدینہ طیبہ کو بھی. اور کرونا کی آڑ میں مسلمانوں کی وہ اجتماعیت، وہ مسلمانوں کا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کا یہ کہنا کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے میرے اللہ ہم حاضر ہیں. مسلمان اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں اور اس کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے جو نظر آ رہے تھے، اس اجتماعیت کو انہوں نے توڑا. حالانکہ یہ بات تو ان کی سائنس بھی مانتی ہے، حالانکہ سائنس کے حوالے دینا مسلمان کا کام نہیں ہے، سائنس کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہمارے لیے حوالہ اللہ کا قرآن ہے، ہمارے لیے حوالہ رسول اللہ کے فرامین ہے، ہمارے لیے حوالہ شریعت مطہرہ ہے. سائنس حوالہ نہیں ہے. سائنس کے تو نظریات روزانہ بدلتے رہتے ہیں، آج ایک دوائی لائے کل دوسری دوائی لے آئے، کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں اب یہ لے آئے. ان کے حوالے تو ہر سال ہر مہینے بدلتے ہیں، لیکن قرآن کبھی بدلا تو حوالہ تو وہی ہوتا ہے نا جو بدلا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے بایولوجیکل وار کی، کیمیکل وار کی، اور انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو اس کے لیے استعمال کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ آپ یہود و نصارہ کی پلاننگ دیکھ لیں. یہ پلاننگ انہوں نے 1933 سے شروع کی ہوئی ہے. پوری دنیا کے لیے الگ الگ منصوبے عالم کفر نے بنائے ہوئے ہیں. اور 1933 سے وہ سعودیہ کے اندر، سعودیہ تو بعد میں نام ہو گیا، حجاز مقدس اس کا اصل نام ہے. اس کا اصل نام کیا ہے؟ حجاز مقدس. یہ سعودیہ نام نہیں ہے. مکۃ المکرمہ، مدینہ طیبہ کی اتنی مبارک سرزمین ہو، یہ تو برکت والی سرزمین ہے. انہوں نے وہاں سے منصوبہ تیار کیا کہ یہاں ایسے حکمرانوں کو پہلے لایا جائے کہ مسلمان جو اجتماعی طور پر اس مرکز سے وابستہ ہیں، مدینہ طیبہ مطہرہ کے لیے مسلمان ایک جھلک حضور کے روضہ اطہر شریف کی حاضری کے لیے مسلمان پوری زندگی کی کمائی لٹا دیتا ہے. کہتا ہے مجھے حضور کے روضے پہ جانا ہے. اس خاک کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے راستے میں ہے، اس خاک کو بھی مسلمان متبرک سمجھتا ہے. تو وہ جو عشق کی محبت کی کیفیت ہے، اس سے ان کا رشتہ کمزور کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے اس وقت پلاننگ کی اور حکمران ایسے چنے. دھیرے دھیرے ان کی سوچ اور فکر
مسلط کی گئی، اور بالآخر حرمین طیبین کے اندر ان کا نام تو رکھ دیا گیا خادم الحرمین شریفین، اور یہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز جس کو یہ کہتے ہیں، وہاں سے لے کر آل سعود، اگر ان کی تاریخ اٹھائی جائے تو آل سعود حقیقت میں آل یہود ہیں۔ وہ صحافی قتل کر دیے گئے جنہوں نے اس تحقیق کو لکھا تھا، انہوں نے ان کے نسب پر تحقیق لکھی کہ یہ لوگ اہل عرب ہیں ہی نہیں، یہ کسی صحابی کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ مہاجرین و انصار کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ مدینہ المنورہ میں میری ملاقات ہوئی ایک نوجوان سے، وہ ایک انصاری صحابی کی اولاد سے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد، انہوں نے کہا کہ جب نجدیوں نے مدینہ المنورہ پہ قبضہ کیا، مکہ المکرمہ پہ قبضہ کیا، تو اکثر سادات کرام اور صحابہ علیہم رضوان کی جو اولادیں نسل بعد نسل چلی آ رہی تھی، وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر ان کے ظلم کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے دوسری جگہوں پر رہائشیں اختیار کر لی، کیونکہ یہ چن چن کر اہل بیت اطہار صحابہ کرام، کیونکہ ان سے مسلمانوں کی روحانی وابستگی ہے، ان کی تعظیم اور توقیر مسلمان کرتے ہیں، کہیں مسلمان ان سے قریب نہ ہو جائیں، یہ ان کو شہید کرتے تھے، اور انہوں نے بے شمار اہل مدینہ کو شہید کیا، اہل مدینہ کے خون کو انہوں نے جائز قرار دیا، اور پھر ان کے کارنامے پوری مسلم دنیا کی نظریں ان کی طرف، اور ان کی نظر امریکہ کی طرف، ان کی نظر اسرائیل کی طرف، ان کی نظر برطانیہ کی طرف، ان کی نظر یورپ کی طرف، ان کے بچے یورپ میں۔ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو حرم کی کمائی سے شراب خانے چلاتے ہیں، یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو حرمین طیبین کی کمائی سے جوئے کے اڈے چلاتے ہیں، یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو حرمین طیبین کی کمائی سے جا کر یہود و نصارہ کی عورتوں کو خریدتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کے محلات کی ایسی کہانیاں ہیں، الامان والحفیظ، مسجد نبی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، وہ تقدس کا مقام کہ جہاں پر انسان کو سانس بھی لینا ہے تو بڑی تعظیم اور توقیر کے ساتھ لینا ہے، اس کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو نجدی حکمران ہیں، تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کیا کریں، ان کی تاریخ کو آپ ذرا کھنگال کر دیکھیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات۔ ابن عبد الوہاب نجدی یہ وہ شخص ہے جس کے عقائد و نظریات انہوں نے قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے مقابل اپنائے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں، وہ شخص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، جو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو اللہ کا جسم مانتا ہے، اللہ کے لیے سمت مانتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حاضری کی نیت سے اگر کوئی مسلمان سفر کرے تو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ جی ہاں، انہوں نے پھر وہاں سارا وہ لٹریچر جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کی توقیر، حضور کے صحابہ کی تعظیم توقیر ادب تھا، اہل بیت اطہار کی تعظیم توقیر ادب تھا، وہ سارے کا سارا اسلام کی تاریخ کا پورا لٹریچر وہ انہوں نے تلف کر دیا، یہاں تک کہ کتب احادیث میں سے بھی انہوں نے وہ احادیث جو تھی ان کے الفاظ کو حذف کر دیا۔ یہ ہے اس وقت جو سعودی حکمران ہیں، یہ جو سلسلہ ان کا چل رہا ہے آل سعود کا، وہ یہ ہے، انہوں نے اس تقدس کو پامال کیا، مسلم امہ کے دل میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، تعظیم اور توقیر، اور حضور علیہ السلام کی نسبتوں کی تعظیم و توقیر نہ رہے، یہ ان کا اصل مسلک ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بے شمار قتل و غارت گری کی انہوں نے، ورنہ جب ترکیوں کا دور مدینہ المنورہ میں تھا تو آپ جانتے ہیں مسجد نبی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی جو قدیم تعمیر ہے، آپ کو وہاں دو رنگ کے
محراب نظر آئیں گے. مسجد نبی شریف کے جو پلر ہوتے ہیں اس کے اوپر جو محراب بنے ہوتے ہیں, آرچیں بنی ہوتی ہیں, آپ کو 2 رنگ کی نظر آئیں گی. ایک جو ہیں وہ سیاہ اور سفید ہیں, اور ایک بادامی ہے کلر اس کا, اور یعنی اسکن کلر کہہ لیں آپ, اور اس کے ساتھ سفید ہے. تو وہ 2 پتھر آپ کو اس بات کی نشاندہی کر دیں گے کہ وہ جو رنگ ہے بادامی اور سفید وہ ترکیوں کے دور کی تعمیر ہے, اور اس کے بعد جو نئی تعمیر ہوئی وہ شاہ فہد کے دور میں جو ہوئی اس دور کی تعمیر ہے. لیکن اس تعمیر میں فرق بڑا ہے, پتھروں کا صرف فرق نہیں ہے. پتھر تو ایک رنگ کے لگائے جا سکتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ ترکیوں نے جب مسجد نبی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر کی تھی تو انہوں نے جو تعمیر کرنے والے لوگ تھے, ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے کسی مزدور کو پکڑا, کہا تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ. نہیں, انہوں نے, آپ تاریخ نجد و حجاز پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس تعظیم و توقیر کے ساتھ انہوں نے مسجد نبی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر کی. انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بنایا, ان کو پھر ایک ایک جو فن تعمیر ہے اس میں ماہر کیا, ان کے لیے ایک الگ علاقے کا اہتمام کیا. وہاں جب وہ اپنے فن میں ماہر ہو گئے, پھر ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ اب رسول اللہ کے شہر میں آؤ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف کی تعمیر جب کرو تو تمہارا کام یہ ہے, ہاتھ تمہارے کام کر رہے ہو, زبان پر تمہارے قرآن کی تلاوت جاری ہے, کہ ہتھکار ول دل یار ول, کام ہاتھ کر رہا ہو, دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تعظیم کی طرف مائل ہو. ہتھکار ول دل یار ول, وہ اس کے مصداق تھے. اور انہوں نے پھر باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف کے پتھروں کو تراشا, برکات حاصل کی, اور عظیم الشان تعمیر انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر شریف کی مسجد کی, اور کمال ادب کے ساتھ انہوں نے کام کیا. جبکہ یہ وہ لوگ ہیں, آپ آج بھی دیکھ لیں, ان کا تعظیم و توقیر اور ادب سے تو کوئی رشتہ ہی نہیں. آپ جائیے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر, صرف ہاتھ باندھنے کی دیر ہوگی آپ کو وہاں سے شرک کا فتویٰ آ جائے, وہاں سے حرام کا فتویٰ آ جائے گا. آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکلات کو دور کرنے والے ہیں, اتنا لفظ بھی کہہ دیں تو یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی تعظیم و ادب سے کھڑا ہو جائے تو یہ فوراً اسے کہہ دیں کہ یہ تو حرام ہے, شرک ہے, یعنی کافر کہہ دیں گے اس کو جو رسول اللہ کی تعظیم کریں. یہ وہ لوگ ہیں. تو ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد سلطنت عثمانیہ کا جب دور تھا تو اس وقت نافذ کیے گئے, اور ترکی کے اندر ابن عبد الوہاب نجدی نے وہاں رہ کر بھی کام کیا. اور اس پر کام کس نے کیا؟ اس پر کام کیا برطانیہ کی حکومت نے. اور وہاں آپ دا میموریز آف ہمفرے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمفرے نامی جاسوس نے قرآن بھی پڑھنا سیکھا, حدیث بھی پڑھنا سیکھی, اس نے عربی زبان میں بھی مہارت حاصل کی, اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس نے ابن عبد الوہاب نجدی کے ذہن میں کیسے عقائد ڈالے, کیونکہ وہ ایسا شخص تھا جو دین کے معاملات میں الجھتا تھا. پھر آل سعود پر وہ عقائد نافذ کیے گئے, اور وہی عقائد پھر انہوں نے ان مبارک شہروں کے اندر نافذ کر دیے, اور پورے عرب کے اندر انہوں نے وہ عقائد نافذ کرنے کی کوشش کی. آج بھی آپ قدیم اہل مدینہ کو اگر ملیں, اللہ آپ کو ملائے, تو قدیم اہل مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی ایسی محبت کرتے ہیں, ایسی تعظیم کرتے ہیں, ایسا ادب کرتے ہیں حضور کے آل و اصحاب کا اور ان نسبتوں کا. اللہ اکبر, ان کے دلوں میں تو بڑی تعظیم و توقیر ہے, لیکن یہ آپ کو ہمیشہ تعظیم اور ادب کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں تک کہ 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان جو جنت البقیع میں جلوہ فرما ہیں, جن میں امہات المومنین بھی ہیں, جن میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, جن میں حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں, اور جن میں حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں, امام زین العابدین ہیں, امام باقر ہیں, امام جعفر صادق ہیں, اتنے اکابرین. اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق, یہ حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین, ان کے بیٹے امام باقر, پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق.
امام جعفر صادق کا ادب کوئی پوچھنا چاہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پوچھے۔ ایک بار امام جعفر صادق غسل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو غسل کرنے کے لیے جاتے ہوئے آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ کوئی سائل ہے وہ سوال کر رہا تھا، اس کی آواز آپ کو آ گئی، تو آپ نے اپنا جو لباس مبارک تھا، قبا جو پہنی ہوئی تھی آپ نے، وہ بڑی قیمتی تھی، تو وہ جب آپ نے اتاری تو فوراً خادم کو آواز دی، فرمایا جاؤ اس سائل کو دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ الفاظ قابل غور ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ معلّہ، عرش معلّہ، سنا ہے آپ نے؟ عرش معلّہ، عرش معلّہ تو سنا ہوگا، لیکن جب رسول اللہ کے بیٹے کے تن پر لباس آ جائے تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنی قبائے معلّہ اس فقیر کو دے دی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کیوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، حضور کا نور ہے نا سارا۔ ادب تعظیم اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں میں بات کو اختصار کی طرف لا رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں کہ حرمین طیبین ویران ہو گیا۔ آج وہاں جو لاکھوں مسلمان ہوتے تھے وہاں تعداد ہزاروں کر دی گئی، اور وہ ہزاروں بھی صرف اس لیے کہ ان کا بس چلے تو یہ مکمل حرم شریف کو بند کر دیں، انہیں تو کوئی غرض نہیں ہے۔ ان ایام میں جب وہاں حج پر پابندی ہے، کفار کے ممالک میں فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے؟ کرکٹ کے میچ نہیں ہو رہے؟ سینما گھر وہاں جدہ میں نہیں کھلے ہوئے، وہاں جوئے کے اڈے نہیں کھلے ہوئے، یہ خود سینکڑوں کے مجموع میں کھڑے ہوئے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، بے حیائی کی بدترین مثالیں یہ حکمران قائم کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ وہی ایجنڈا ہے یہود و نصارہ کا جو سلطنت عثمانیہ کے لیے کمال اتاترک کی صورت میں نافذ کیا گیا تھا ترکی پر۔ وہاں کمال اتاترک نے کہا تھا کہ عربی زبان میں اذان نہیں ہوگی، ترکی میں اذان دو، قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نہیں پڑھا جائے گا، ترکی میں پڑھو۔ مسجدوں کو بند کر دیا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی اذانوں پر، نمازوں پر، سب چیزوں پر پابندی لگا دی۔ وہ کمال اتاترک ان کی آنکھوں کا تارا تھا، اور اس کے نام کے ساتھ مصطفیٰ آتا تھا، مصطفیٰ، کمال اتاترک کے نام کے ساتھ آتا تھا مصطفیٰ ابن کمال اتاترک، مصطفیٰ بن کمال، لیکن وہ کہتا تھا میرے نام کے ساتھ مصطفیٰ مت لکھا کرو۔ بیت المقدس شریف میں ابھی حاضر موجود ایک استاذ ہیں وہاں پر بیت المقدس میں، کیونکہ بیت المقدس میں اہل شام ہیں اور وہ الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے بڑے راسخ العقیدہ سنی ہیں، تو وہاں کے ایک استاذ، ان کی میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے بڑی خوب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کمال اتاترک نے یہاں تک کہہ دیا تھا، اس نے کہا ہم اس کتاب کے ساتھ نہیں چل سکتے، اتنی پرانی کتاب ہے جس میں والتین والزیتون ہے، انجیر اور زیتون پر بحث کی جا رہی ہے، ہم اس کتاب کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے، اللہ تعالیٰ بڑا، سارے بولیں نا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ بڑا غیور ہے۔ اللہ نے پھر اپنی غیرت کے مطابق اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ وہ جس مرض میں مرا، وہ سرخ رنگ کی چونٹیاں اس کو کاٹ گئیں، اور پھر اس کے مرض کا علاج نہیں ہوتا تھا، وہ تو مر گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو لوگوں پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس مرض کا علاج دریافت نہیں ہو رہا تھا، پھر انجیر کے درخت چھوٹا سا ہوتا ہے انجیر کا، اس کی شاخ سے ہی ان سرخ چونٹیوں کے کاٹنے کا علاج دریافت ہوا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ نے نافذ کی۔ آج جو لوگ نافذ ہیں وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، وہ شراب خانے چلا رہے ہیں، وہ جوا خانے چلا رہے ہیں، وہ معاذ اللہ فٹ بال کے میچ کرا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب حرم مکہ کے اندر جہاں مسلمان بیٹی کی عفت کو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اتنا محفوظ رکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کا تو ابتدائی جو پھیرے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں، رمل کرتے ہیں، اور رمل میں ہم مٹھیاں بند کر کے چھوٹے قدموں کے ساتھ سینہ اکڑا کے چلتے ہیں۔ مسلمان مردوں کو تو اجازت ہے، لیکن مسلمان عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کے اندر ایک
حصہ ایسا آ جاتا ہے، سبز رنگ کی لائٹیں وہاں لگی ہوئی ہیں، وہاں آپ دوڑ کر گزرتے ہیں، لیکن مسلمان بیٹی کو وہاں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ لیکن اب انہوں نے مسلمان عورتیں بطور پولیس کے حرم شریف کے اندر ڈیوٹی پہ کھڑی کر دی۔ یہ تھا وہ ایجنڈا، مسلمان عورتوں کو وردی پہنا کے اب وہاں پر بطور پولیس کے کھڑا کر دیا ہے۔ جو مسلمان بیٹی رمل نہیں کر سکتی تھی، جو صفا مروہ کے اندر دوڑ نہیں سکتی تھی، وہ پولیس کی وردی پہن کر وہاں نظام چلائے گی، مردوں کا نظام بھی وہ چلائے گی۔ اور انہوں نے وہاں پر ایک ڈھونگ جو رچایا ہوا تھا، خود تو یہ نماز پڑھتے نہیں تھے، اب آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، پہلے انہوں نے وہاں ادارہ بنایا دعوت والارشاد، اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی نماز کا ٹائم وہ دکانیں بند کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ اسلام کے بڑے ماننے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کرونا آ گیا، ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، انہوں نے وہ حکم اٹھا دیا، انہوں نے کہا دکانیں کھلی رکھو، معیشت کا مسئلہ ہے۔ یہ ابھی کے آرڈر سے سارے، یہ ان کا چہرہ ہے۔ ہمارے لوگ پھر بھی او نہیں جی کیا کریں، وہ تو بڑے، دیکھو نا حرم شریف میں اللہ چاہتا ہے جبھی تو کوئی کام ہوتا ہے نا۔ اب وہ حرم کے اندر جو امام ہے، جو وہاں پر مولوی کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جبھی تو کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اگر یہی معیار ہے کہ جو حرم میں کھڑا ہو جائے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تو 360 بت بھی تو حرم میں رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ شریف میں نہیں رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو بتوں کو جا کے چومنا شروع کر دیں؟ نہیں جی، اللہ چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اللہ نے چاہا ہوگا، اللہ کو پسند ہوگا یہ پتھر تبھی تو یہاں رکھے گئے ہیں۔ نہیں، اللہ کو جو پسند تھے پتھر، ان کو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو اللہ کو پسند تھے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو اللہ کو پسند تھے وہ حجر اسود بن گئے، وہ بیت اللہ شریف بن گیا، وہ نسبتوں والے تھے، اور جو بت تھے ان کو توڑ دینے کا حکم آ گیا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کوئی چیز حرم میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی شراب اٹھا کے حرم میں لے جائے تو وہ پاک ہو جائے گی؟ تو گندا عقیدہ اٹھا کے کوئی حرم میں لے جائے تو وہ ایمان بن جائے گا؟ بتائیں نا، اگر کوئی گندا عقیدہ اٹھا کے حرم میں لے جائے تو ایمان بن جائے گا؟ ان کے عقائد اس قدر گھناؤنے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، تو ہم بالکل صاف دین بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ بتا بھی رہے ہیں فرقہ واریت بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہ فرقے جہنمی ہیں۔ رسول اللہ نے منع فرمایا ان کے پیچھے مت چلو، یہی وہ ناری ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھ دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ میرے پاس وہ کتاب کافی عرصہ موجود رہی، پھر مجھ سے ایک بندہ لے گیا، وہ ملی نہیں مجھے، ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب، اس کا ترجمہ کیا مسجد نبوی شریف کے موجودہ امام نے، اور سورہ مدثر کی آیت کریمہ سنیں آپ غور سے، آپ اردو دان سادے بندے ہوں گے تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس میں سورہ مدثر میں اللہ کریم نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو فتح، حضور کے کپڑے تو پاک ہی ہیں، مراد یہ محبوب اپنی امت کو آپ حکم دیں کہ وہ لباس کو پاک رکھیں۔ اب سنیں، قرآن میں عربی لغت میں کپڑے کے لیے لفظ آیا ثوب، کیا ہے؟ اور پورے کو لباس کہتے ہیں، ایک کپڑا اور لباس، یہی دو لفظ ہیں نا، ثوب یا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، قرآن میں آیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ قرآن میں آیا ہے، لباس کا لفظ آیا ہے یا ثوب۔ اب قرآن میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، لیکن مسجد نبوی شریف کے امام نے کیا ترجمہ کیا، ذرا غور سے سن بھی لیں اور اللہ سے پناہ بھی مانگے، اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ معیار نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیا کہ جو حرم میں کھڑا ہو گیا، جو مصلی رسول پہ جا کے کھڑا ہو گیا تو وہ بہت مطہر اور پاک ہو گیا۔ اس نے جو ترجمہ کیا، اس نے کیا کیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس نے کہا ای لِمَعْنَاهَا، اس نے کہا یعنی معنی یہ ہے طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ، استغفر اللہ، وہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو فرما رہے ہیں اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھے۔ اس کو حضور سے شرک کا خطرہ ہے، اس کے دل میں آپ اندازہ لگائیں کیا ہے کہ اس کو رسول اللہ سے 1400 سال کے بعد وہ یہ ترجمہ کر رہا ہے۔ حضور تو وہ ہیں کہ حضور شرک کو مٹانے آئے، حضور تو وہ ہیں کہ حضور کی آمد جب دنیا میں ہوئی
تو سارے بت جو ہیں وہ اوندھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کائنات سے شرک کا خاتمہ فرمایا ہے۔ ان کو رسول اللہ سے شرک کا خطرہ ہے تو حضور کی امت کو پھر یہ مشرک نہیں بنائیں گے؟ تو آج یہ اپنے آپ کو اہل حرم کہلاتے ہیں، خادم الحرمین طیبین کہلاتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے ظلم کی بڑی داستانیں ہیں۔ انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی تعظیم کو معاذ اللہ حرام کر دیا ہے لوگوں پر۔ یہ تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان کھڑے نہ ہو جائیں اور ان کا تخت الٹ نہ جائے، ورنہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے، سنیں غور سے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو گنبد خضرا ہے یہ بت ہے، یہ صنم ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی ان کے حمایتی سارے موجود ہیں۔ وہ بہت مشہور مولوی ہے جو آپ ٹسوے باتا رہتا ہے، عمران خان کی جا کے تعریف ریاست مدینہ کی جو کر رہا تھا، جس کا برانڈ بھی آج کل چل رہا ہے، کیا نام ہے؟ پہچاننے لگ گئے ماشاءاللہ آپ لوگ، شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مولوی ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ اس کو کنجری ملتی ہیں بیٹھنے کے لیے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا، لیکن کنجری اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاں چلی جائے تو اللہ کا ولی اسے ولیہ بنا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک ایسی عورت آ گئی نا، آپ سے آ کے بات کرنے لگ گئی، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بی بی وضو کر کے آ۔ وضو کر کے آئی، آپ نے فرمایا میں آگے کھڑا ہوں، پیچھے کھڑی ہو جا، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے قرآن کی تلاوت جب شروع کی تو پھر جب سجدے میں گئے کہا یا اللہ یہاں تک میرا کام تھا، اس بندی کو لانا، میں سجدے میں ہوں یہ بھی سجدے میں، اب اس سے ملنا اور اس کو اپنی معرفت کا نور دینا، اپنی ولایت کا نور دینا، یہ تیرا کام ہے۔ پھر جب اٹھی تو ساری فحاشی برائی اس سے دور ہو چکی تھی، وہ باحیا ہو گئی، وہ عفت والی ہو گئی، وہ شرم والی ہو گئی، لیکن اس کے پاس آنے کے بعد کنجری ہی رہی۔ وہ ہوگی بھی کیسے؟ کیونکہ یہ تو نفس کی خواہش کے پجاری ہیں۔ اس نے بھی ان مولویوں کی حمایت میں، یہ ابن تیمیہ کی اور دیگر لوگوں کی حمایت میں یہ کہا کہ گنبد خضرا کو گرانا جائز ہے۔ جی تو کہتے ہیں یار آپ کسی کے خلاف بات نہ کیا کریں، جو رسول اللہ کے گنبد خضرا کے خلاف بھوکے اس کے خلاف بھی نہ بولے تو مرنا جائے اس سے پہلے۔ ایسے نظریات لے کے زندہ رہنے سے بھی بندے کا ایمان بچے گا، وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائے گا کہ لوگ حضور کی گستاخیاں کریں اور ہم جو ہے کہیں نہیں ہم کسی کے خلاف کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارا ممبر جو ہے وہ ویران ہو جائے گا، ہماری مسجد میں کوئی جمعہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ ہم نے جمعہ حضور کے لیے پڑھا ہے، لوگوں کے لیے نہیں پڑھا۔ ہم بات کرتے ہیں صرف رسول اللہ کے لیے، اور ہمیں حضور سے ہی غرض ہے، نہ کسی سے غرض، نہ کسی سے واسطہ۔ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ بات سن لیں، ہمیشہ اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ کھل کے بیان کریں۔ لوگوں کی اگر آپ نے مروت کر لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھپا لیا یا گندے عقیدوں کو آپ نے بے نقاب نہیں کیا تو پھر حضور کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں گے؟ اعمال تو ہمارے پاس ویسے ہی نہیں ہے۔ ایک ہی تو بات ہے کہ صرف انہیں جانا، ایک ہی بات ہے ہمارے پاس، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمیں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غرض ہے، بس صرف حضور سے غرض ہے، صرف حضور سے غرض ہے۔ کوئی راضی ہو، کوئی ناراض ہو، باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، کچھ بھی ہو، حضور کی بات کرو بس۔ میزان ایک ہی ہے، صرف حضور کی ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کہ حرمین طیبین کو ان نجدیوں نے اب ویران کر دیا۔ اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ صدائے احتجاج، یہ تو ہماری صدا ہی بن گئی۔ اتنے کمزور ہیں اور ہمارے اوپر جو مسلط ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ جا جا کر ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان سے ادھار مانگتے ہیں، ان سے قرضے لیتے ہیں، ان سے تیل مانگتے ہیں۔ اصل میں یہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے، یہ ہمارے لیے کچھ نہیں لاتے وہاں سے۔ ہاں اب فطرہ اور مانگنا شروع کر دیا ہے، وہاں جا کر فطرے کے چاول لے کر، اب جو نئی ریاست مدینہ کا دعوے دار آیا ہے وہ فطرے کے چاول لے کے آ رہا ہے اس قوم کے لیے، ادھار لے کے آ رہا ہے اس قوم کے لیے۔
اور یہود و نصارہ سے بھی لے رہا ہے اور نجدیوں سے بھی لے رہا ہے، اور پھر وہ یہاں آ کر وہ جو پیسہ مسلمانوں کی امداد کے نام پر دیتے ہیں اس کا پھر وہ سود بھی وصول کرتے ہیں ہم سے، اور سود صرف پیسے کی صورت میں نہیں وصول کرتے، وہ ایسے بدبخت ملعون ہیں، وہ اس قوم کی جو حیا ہے، عفت ہے، اس کی صورت میں وصول کرتے ہیں۔ میں ان باتوں کو کھولنا نہیں چاہتا جو ان کے کرتوت ہیں اور جن کو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، یہ کراچی کے پہلو میں ان کے محلات بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وطن عزیز پاکستان پر کیسے بے غیرت لوگ مسلط رہے، ماضی میں بھی اور اب بھی، اور آئندہ بھی۔ یہود و نصارہ تو اس ملک کے لیے کوئی بے غیرتی چننا چاہتے ہیں۔ قوم کے پاس اختیار ضرور ہے، ایک اختیار باقی ہے کہ قوم رسول اللہ کے دین کو چن لے، قوم حضور کے دین کو تخت پر لے آئے، ورنہ اگلا حکمران یہود و نصارہ کی طرف سے بلاول ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا حکمران عمران خان جیسا ہی کوئی ہوگا نا، وہ جو مورتیوں پہ جا کے دودھ چڑھا دے، وہ جو گردوارے اور بنوا دے، جو مندروں کی تعمیر کر دے، وہ جو معاذ اللہ دین سے ٹکر لے لے، وہ ان کا منظور نظر ہوگا۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ نے آئندہ رسول اللہ کے دین کا چناؤ کرنا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے میری بات سن لیں اچھی طرح سے کہ اپنے دین کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے دین کو بچانا ہے، تو اس کی صورت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 120 گز یا 400 گز کے گھر میں صرف جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جئیں تو آپ کی نسل بچ جائے گی، نہیں۔ جب تک اقتدار اسلام کے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک آنے والی نسل نہیں بچ سکتی۔ اصلاح کی کوئی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک اقتدار اسلام کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ تحریکیں بنا لیں، تنظیمیں بنا لیں، آپ پیری مریدی کر لیں، آپ آستانے بنا لیں، سمجھ آ رہی ہے، جمعے پڑھتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب تک اقتدار اسلام کے حوالے نہیں ہوگا اس وقت تک آنے والی نسل اسلام کے نور سے منور نہیں ہوگی، قرآن کے نور سے منور نہیں ہوگی۔ آپ کو انبیاء علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنا پڑے گا جو رسول اللہ نے بتائی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ پھر آپ کو اقتدار تک پہنچنا ہے، اور اقتدار میں جو غاصب ظالم لوگ بیٹھے ہیں ان کا آپ کو تعقب کرنا ہے، ان کا احتساب کرنا ہے، اور یہ رسول اللہ کا دین کر سکتا ہے۔ یہ جو کورٹ بنی ہوئی نا، ہمارے یہاں کتنی کورٹیں ہیں، سیشن ہے، پھر آئی ہے، پھر سپریم ہے، یہ جو کورٹ بنی ہوئی ہیں یہ کورٹ ہی ہیں، یہ عدالت کا نظام یہاں نہیں ہے۔ عدالت کا نظام تو سیدنا فاروق اعظم کا تھا، عدالت تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی تھی، عثمان غنی ذو النورین کی تھی، سیدنا صدیق اکبر، اور پھر عدالت جو تھی وہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تھی، وہ عدالت تھی۔ یہاں عدالت نہیں ہے، یہاں تو آپ صحیح اور حق اور سچ بات ہو، صرف وکیل کو تگڑی فیس دیں، وہ جج کو بھی اسی فیس میں خرید لیتا ہے، اور پھر جو فیصلہ مرضی کروا لیں، یہ تو بالکل کھلا ہوا حال ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر ہم دین کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارا حال کیا ہونا ہے؟ آج حرمین طیبین ویران ہے، کیسا خوف و ہراس دلایا گیا ہے کہ جناب کرونا آ جائے گا اس لیے حج نہیں ہو رہا، معاذ اللہ، کرونا آ جائے گا اس لیے مسلمان مل کر لبیک اللہم لبیک۔ مجھے بتائیں نا، لبیک اللہم لبیک بھی کہیں پھر کرونا بھی آ جائے؟ یہ جو 4 ایام ہیں، ایام تشریق، کیا پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے بعد؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مجھے بتائیں یہ تکبیرات پڑھنے کے بعد بھی کیا کرونا سے مسلمان ہار جائیں گے؟ لیکن بات یہی ہے، یہ تکبیر ہم نے پڑھی ہو تب نا، جو پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو آتے ہی نہیں نماز میں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ایام تشریق کی رسول اللہ نے کیا فضیلت بیان کی ہے، جنہوں نے آج بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، بوتھا اٹھا کے مسجد میں جمعے کو آ گئے ہوں گے، روٹی کھائی ہوگی انہوں نے صبح لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، انہیں کیا پتا کہ اس تکبیر کا کیا نفع ہونا تھا۔ اگر مسلمان یہ 4 دن مسلسل ہر نماز کے ساتھ ایام تشریق میں اللہ اکبر پڑھیں تو عالم کفر کانپ نہ جائے، یہود و نصارہ گھٹنے نہ دیکھ دیں
کیوں کہ جب 313 بدر میں یہی تکبیر پڑھ رہے تھے تو پھر عالم کفر کہاں گیا؟ جب احد میں مسلمان یہ تکبیر پڑھ رہے تھے تو پھر شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین بھی کانپ رہی تھی، آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور کے غلام آج کیا کرنے لگے ہیں۔ اتنی بڑی کفر کی قوتیں سامنے آئیں تو ان کو خس و خاشاک کر دیا مسلمانوں نے۔ لیکن آج 2 ارب مسلمان 4 دن تکبیر پڑھیں اور پھر بھی عالم کفر پر کوئی اثر نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ نفس کے غلام، یہود و نصارہ کے غلام، لالچ، طمع، حرص، اس کے غلام، بس اس کے سوا ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ انہیں یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کے یہ حقوق ہیں، یہ میری بیٹی کے یہ حقوق ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، انہیں یہ بھی پتا ہے قربانی کے جانور کے حقوق ہیں کہ اس کو آرام سے لٹاؤ۔ مانا سارے حقوق اللہ اور رسول نے دیے ہوئے ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہیں، لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ایک غلام پر رسول اللہ کا کیا حق ہے؟ کبھی آپ نے کوئی کتاب اٹھا کر پڑھی؟ کبھی آپ نے قرآن مجید سے یہ جاننے کی کوشش کی؟ یاسین شریف پڑھ کر آپ نے سوچا میری دکان میں برکت ہو جائے، سورہ ملک پڑھوں تو قبر روشن ہو جائے، اور سورہ واقعہ پڑھوں تو مجھے روزی مل جائے؟ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جمعے کے دن پڑھوں تو یہ فضیلت مل جائے، انا اعطیناک الکوثر پڑھوں تو میرے اوپر یہ برکتیں آ جائیں۔ کبھی قرآن سے یہ بھی پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ سے پیار کیسے کرنا ہے؟ پوچھا کبھی قرآن سے؟ سچ بتائے مجھے، آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، کبھی قرآن اٹھا کر آپ نے قرآن سے پوچھا؟ اگر پوچھا ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہاں قرآن نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ کیوں نہیں پوچھا قرآن سے؟ یہ کیوں نہیں پوچھا قرآن سے؟ آپ نے لاکھوں روپے کا بیل ذبح کیا، مبارک ہو، اللہ قبول فرما لے، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ تو آپ نے امام سے مسجد سے سن لیا اور پوچھ لیا، رسول اللہ کا حق کیوں نہیں پوچھا؟ کہ جب رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی تو ایک مسلمان کو کیا کرنا تھا؟ اس گستاخ کے بارے میں کیا آپ کے ذہن میں بات آئی؟ کیا سوچا آپ نے؟ عزیز دوستو، اس پر کیوں غور نہیں کیا؟ تو جب رسول اللہ کا حق نہیں پہچانا تو پھر یاد رکھیں کسی کا حق پہچان لیں آپ، کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ وہ جو 2 گز جگہ آپ کے لیے اللہ نے منتخب کی ہوئی ہے، اس جگہ پر جا کر آپ نے کس سے ملاقات کرنی ہے؟ کس کا دیدار کرنا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ آپ کی قربانیاں بھی، آپ کی نمازیں بھی، طاعتیں بھی، شب بیداریاں بھی، سب، لیکن یاد رکھیں فیصلہ حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کی تعظیم اور حضور کی عزت و ناموس پر پہرے داری سے ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ فیصلہ حضور علیہ السلام کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں، اب تو دیکھ لیا ہے، اس وقت تیرا کیا نظریہ تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ محبت رسول کا جو پیمانہ ہے، جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا قرآن و سنت سے، وہ کیا ہے؟ محبت رسول کا پیمانہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھی جائے۔ محبت کا پیمانہ عداوت سے پتہ چلتا ہے، نفرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضور کے گستاخ سے نفرت کتنی رکھتے ہیں۔ حرمین طیبین کی ویرانی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اپنی آواز کو بلند کریں اور آئندہ سال تک اتنی آواز تو بلند کر لیں کہ حضور کے روضہ اطہر شریف کی حاضری کے لیے مسلمان پھر سے لاکھوں کی تعداد میں جا سکیں، پھر سے بیت اللہ شریف کے گرد طواف ایسا ہو کہ عالم کفر ہل کر رہ جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایسی تحریک اس وقت پوری دنیا کے 57 ممالک سے اٹھنی چاہیے کہ ان نجدیوں کے گریبانوں سے پکڑ کر ان کو اب یہاں سے غرق کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں یہ کیسے لوگوں کو امام مقرر کرتے ہیں کہ حرم کا امام حج کے خطبے میں کہہ رہا ہے ویکسین لگواؤ۔
آپ اندازہ لگائیں، انہیں کرونا کا خوف ہے، انہیں اللہ رب ذوالجلال کا کوئی ڈر نہیں۔ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس وقت جو حکمران ہے وہ معاذ اللہ بے حیا، فحاش، سود خور، حرام خور ہے، اور اس نے حرمین طیبین کے اندر جوئے کے اڈے کھلوا دیے؟ اگر وہ امام ہوتا نا اہل حق کا، اور وہ امام ہوتا رسول اللہ کے دین کا وارث ہوتا، تو وہ حج کے خطبے کے اندر پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتا۔ اس نے آج تک آپ دیکھ لیں پورے حج کے خطبات اٹھائیں آپ، پچھلے سارے ہر سال کے، کسی بھی خطبے میں جہاد فی سبیل اللہ کی آیات نہیں پڑھی گئی۔ بالکل میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کی آیات نہیں پڑھی انہوں نے۔ کیوں کہ امریکہ ناراض ہوگا، یہود و نصارہ ناراض ہوں گے، تو حج کے خطبے میں یہ مسلمانوں کو بزدل بنانے کا کام کرتے ہیں حج کے خطبے میں۔ اور انہوں نے مختلف کرونا کی باتیں انہوں نے کر لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا اس کی باتیں نہیں کی۔ صدیق اکبر نے تو اپنے خطبے میں فرمایا تھا جب قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ صرف صدیق اکبر کا قول ہی پڑھ دیتے، ان میں اتنی حمیت اور غیرت، پوری دنیا اٹھے اور نجدیوں کو اب ان کے تخت سے اتار دے۔ حرمین طیبین کی خدمت ان کا کام نہیں ہے، حرمین طیبین کی خدمت ان کا کام ہے جو حج کا خطبہ پڑھیں تو پھر قرآن مجید فرقان حکیم سے سورہ انفال سنائیں، وہ پھر قرآن کریم فرقان حکیم سے سورہ احزاب سنائیں، سورہ توبہ سنائیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا لہو گرما دیں، اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اٹھ کر اللہ کی زمین پر یہود و نصارہ کا نہیں اللہ کا نظام نافذ کرتے ہیں۔ اچھا وہ تو ہے حج کے خطبے کی بات، لیکن یہاں بھی اگر کسی کے پاس منبر ہے، کسی کے پاس منصب ہے، کسی کے پاس بولنے کا کوئی پلیٹ فارم ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا اس کو بیان کرے لوگوں سے۔ میں بڑی حسرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں نے کتاب پڑھی، اتنی موٹی کتاب تھی، آداب طعام، کس پر؟ لیکن اس مصنف کی آداب جہاد پر کوئی کتاب نہیں۔ میں نے کہا پوری زندگی گزار کے تم نے مسلمانوں کو طعام کے آداب تو سکھا دیے، تم نے جہاد کے آداب کیوں نہیں سکھائے؟ تمہیں قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات نظر نہیں ہے؟ بتاؤ نا، قرآن میں آداب طعام زیادہ ہیں یا آداب جہاد زیادہ ہیں؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو بھی میرے خیال آداب طعام ہی زیادہ آتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی تربیت جو کی گئی ہے، اتنی انگلیوں سے کھانا ہے، اس طرح بیٹھ کے کھانا ہے، اس طرح ہاتھ دھونے، یہ تو سب کو پتہ ہے اور یہی سیکھتے سکھاتے ہیں ہم۔ لیکن یہ تو بتاؤ، جن 3 انگلیوں سے تم کھانا کھاتے ہو، اس ہاتھ سے رسول اللہ نے تلوار کیسے پکڑی ہے؟ اور حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی کیسے حضور نے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ اور اس تلوار پر لکھا ہوا کیا تھا؟ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ یہ بتا رہے ہو لوگوں کو تو یہ بھی بتاؤ کس طرح کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ جو دین کے اصول ہے وہ ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو آئیں دوستو، پھر حضور کے دین کی طرف آ جائیں۔ جو اصل اصول ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔